پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے دل بہلانے والی مخلوقات کو بھی خلق فرمایا ہے۔ وہ انسان جس نے اپنی خواہشات اللہ کے لیے مسترد کر دی، اس شخص کو جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بندہ مومن کے لیے تمام مصائب اور آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسروں کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جس کے پینے سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچے نظروں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی جسے کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوگی جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جس سے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، جسے کسی انسان اور جن نے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی چھوا ہے۔ جنت میں یہ مخلوق اپنے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور کسی نے اسے ہاتھ سے چھوا تک نہ ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ان کے چہرے کو نور اور ریشم کا لباس دیا ہے۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے پیدا کیا ہے اور اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بال کستوری کے ہیں۔ جب وہ جنتی کے سامنے آئیں گی تو اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھے گا، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوق اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزیں جگمگا اٹھے۔ روایتوں کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہے جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ کبھی سوتی نہیں۔ حور ہر میل کچیل، حیض و حمل سے پاک ہوں گی۔ حوروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، جس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہے اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ جنتی جب اس نہر کے پاس جائیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی۔ جب جنتی اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اس طرح جنت میں موجود مختلف قسم کی حوروں کا مختلف نام ہے۔ مثلاً ہیرا اینا نامی حور، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور پرہیزگار بندوں کو خود تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح جنت میں ایک درخت ہے جس میں حوریں گیت اور نغمے گائیں گی۔ جب درخت اس کی آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسروں سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کرے گی۔ اس طرح حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں۔ دنیا میں کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ موت کے بعد جو انسانوں کو ملے گا۔ اگر جنتی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک کا حصہ شاداب اور منور ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے۔